السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ سلسلہ ترجمہ تفسیر القرآن میں ہم پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2، لیسن نمبر ہے 41 اور آیت نمبر ہے 201۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور منہم ان میں سے من وہ ہے جو یقولو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں حسنتاً بلائی، وفی الآخرتی اور آخرت میں حسنتاً بلائی، وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ آیت نمبر 202 ہے اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے ایک مما اس چیز سے کسبو جو انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع بہت جلد الحساب حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 203 ہے وذکروا اور تم یاد کرو اللہ اللہ تعالیٰ کو فی ایام دنوں میں معدودات گنے ہوئے دنوں میں، فمن پھر جو کوئی تعجلا جلد چلا جائے یا جلدی کرے فی یومینی 2 دنوں میں، فلا تو نہیں اسما گناہ تو کوئی گناہ نہیں علیہ اس پر، ومن اور جو کوئی تأخرا تاخیر کرے یا دیر کرے، فلا تو نہیں اسما کوئی گناہ علیہ اس پر، لمن اتقا لمن اس شخص کے لیے اتقا جو ڈرے، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور تم جان لو انکم یہ کہ تم الیہ اسی کی طرف تحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 204 ہے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض من یعجبک وہ ہے کہ من وہ ہے جو یعجبک اچھی لگتی ہے تجھے قولہ اس کی بات فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویشہد اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ کو علی اس پر ما فی قلبہ جو اس کے دل میں ہے، ما جو فی قلبی دل میں ہے ہی اس کے، وہوا اور حالانکہ وہ الد بہت سخت خصام جھگڑالو ہے، الد الخصام سخت جھگڑالو ہے یا جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے۔ آیت نمبر 205 ہے وَإِذَا اور جب تولا وہ واپس جاتا ہے، سعی تو وہ کوشش کرتا ہے یا باغ دوڑ کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ وہ فساد پھیلائے، فیہا اس میں، ویہلک اور وہ ہلاک کر دے الحرث کھیتی کو، والنسل اور نسل کو ہلاک کر دے یا برباد کر دے کھیتی اور نسل کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا الفساد فساد کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا اب ہم لیسن نمبر 41 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ تو 201 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بلائی، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی بلائی، وقنا عذاب النار اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر کرو، جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو اس طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت یاد کرنا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور پیچھے بلکہ ہم نے یہ پڑھا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ کہ کچھ لوگوں کی ایک قسم بتائی گئی ہے کہ ایک فارم ایسی ہے کہ جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا دنیا میں بلائی دے، وما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ صرف دنیا کی بلائی طلب کرتے ہیں اور آخرت کو اہمیت نہیں دیتے اور آخرت کی بھلائی اللہ سے طلب نہیں کرتے۔ اور دوسری قسم لوگوں کی وہ ہے وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھی بلائی عطا فرما، اور دنیا کی بلائی میں کیا کچھ شامل ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ ہر وہ چیز حلال طریقے کی حلال چیز جس کی انسان کو طلب ہوتی ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، ہر وہ چیز اس میں شامل ہے۔ دنیا کی بلائی میں بیوی شامل ہے، عورت کے لیے نیک شوہر شامل ہے، اور اسی طرح دنیا میں غلبہ، دنیا میں عزت، خلافت اسلامی کا قیام ہے، رزق کی وسعت بھی اس میں شامل ہے، اور دین و دنیا کا علم بھی اس میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلنے کی توفیق مانگنا بھی اس میں شامل ہے۔
الغرض یہ ہے کہ جو بھی دنیا کی نعمتیں آپ طلب کرنا چاہتے ہیں، کسی کے پاس گھر نہیں ہے وہ گھر اللہ سے چاہتا ہے، وہ گھر بھی اس میں شامل ہے، اور کسی کے پاس گاڑی نہیں وہ گاڑی چاہتا ہے، سواری نہیں وہ سواری چاہتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ جو بھی نعمتیں حلال طریقے سے آپ حاصل کریں اور جو جائز ضروریات ہیں وہ سب آپ اللہ سے طلب کرنا چاہتے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، تو اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو آپ اللہ سے حسنتاً بلائی طلب کر رہے ہیں نا، ہر وہ چیز جو حلال اور جائز آپ اللہ سے طلب کر رہے ہیں۔ ایک تو دنیا کے لیے طلب کی، اور دوسری وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی دے۔ تو آخرت کی بھلائی میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ آخرت کی بھلائی میں آخرت میں نجات حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا، دوزخ سے نجات حاصل کرنا، حساب کتاب میں آسانی اللہ سے طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کا دیدار طلب کرنا، یہ سب باتیں آخرت کی بھلائی میں شامل ہیں۔ پول صراط پر سے گزرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں۔ آخرت میں ہر وہ بھلائی، ہر وہ کام جس سے ہمارا حساب کتاب آسان ہو اور جنت کی طرف راستہ جانا آسان ہو، وہ سب آخرت کی بھلائی میں شامل ہے۔ تو پھر اس میں دوسری دعا میں وہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھلائی بھی طلب کرتے ہیں اور آخرت کی بھلائی بھی طلب کرتے ہیں۔ اور پھر تیسری کیا ہے؟ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اب یہاں آگ کے عذاب سے بچانا الگ سے ذکر کیا گیا، کیونکہ آخرت کی بھلائی میں جب ہر چیز سے بچتا ہے انسان، اس کو حساب کتاب آسان ہو، سارے معاملات ہوں۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے جیسے ہم نے حدیث میں پڑھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کچھ ٹائم جہنم میں گزاریں گے اور پھر وہ جنت میں جائیں گے، تو آخرت کی بھلائی ایسے لوگوں کو بھی تو ملے گی، لیکن وہ جو کچھ وقت انہوں نے جہنم کی آگ کو چکھنا ہے، تو حدیث میں جیسے ہم نے پڑھا کہ ان کو کہا جائے گا جہنمی لوگ، جب وہ جنت میں بھی چلے جائیں گے تو ان کو پھر اس نام سے یاد کیا جائے گا اور ان کے ایک نشان جسم پر رہ جائے گا۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے جو ہم نے پڑھی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ کچھ لوگ جہنم میں کچھ ٹائم گزاریں گے، آگ کے عذاب کو چکھیں گے، پھر وہ جنت میں جائیں گے، آخرت کی بھلائی تو ان کو بھی ملے گی۔ تو یہاں الگ سے ذکر کر دیا گیا وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، تو مطلب یہ ہے کہ آگ کے عذاب سے بچا کے ہمیں آخرت کی بھلائی دے، کہ تھوڑا ٹائم بھی آگ کا عذاب نہ چکھنا پڑے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے۔ اب یہاں ہم نے پڑھا پچھلی آیت کو ملا کے، آیت نمبر 200 کو اور آیت نمبر 201 کو ملا کے دو طرح کے لوگ پڑھے۔ ایک قسم کون سی؟ جو صرف اور صرف دنیا کی بھلائی طلب کرتے ہیں، اور دوسری قسم کون سی ہے؟ جو دنیا کے ساتھ آخرت کی بھلائی بھی طلب کرتے ہیں۔ یہاں کسی بھی تیسری قسم کے لوگوں کا نہیں بتایا گیا، اور ہمارے آج معاشرے میں تیسری قسم کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ وہ ہندوؤں میں، عیسائیوں میں اور یہودیوں میں تو تھے ہی اور ہیں بھی، لیکن آج مسلمانوں میں بھی یہ تیسری قسم کے لوگ شامل ہو گئے۔ اور وہ تیسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو صرف اور صرف آخرت کی بھلائی طلب کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں تو بس آخرت کی بھلائی چاہیے۔ اور ہندوؤں میں ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ جو دیوداسیاں اور اس طرح کے جو پنڈت ہوتے ہیں، جو کہ یہ کہتے ہیں ظاہری طور پہ کہ ہم دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ اور اسی طرح ہندوؤں میں بھی، اور اسی طرح عیسائیوں میں بھی راہب بن جاتے ہیں، عیسائیوں میں پادری بن جاتے ہیں، یہودیوں میں راہب بن جاتے ہیں، راہبہ بن جاتی ہیں، عیسائیوں میں پادری بن جاتے ہیں، اور پھر سسٹرز ہوتی ہیں، یہ سب کے سب چرچ میں رہتے ہیں، شادی نہیں کرواتے۔ اسلام میں ایسا کوئی تصور بھی نہیں ہے، تیسری قسم کے لوگوں کا تصور بھی نہیں ہے اسلام میں، رہبانیت کا، یا پھر یہ جو پادری بن جاتے ہیں اس کا، یا پھر وہ جو ہندوؤں کی طرح بالکل دنیا کو چھوڑ کے اور صرف اور صرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہم دین والے ہو گئے اور آخرت سے دنیا سے بالکل الگ ہو کے ہم نے اپنی آخرت ہی بنانی ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تو وہ یہ حکم دیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا کی بھی بھلائی طلب کرنی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی طلب کرنی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کی جاتی ہے اور جہنم کے عذاب سے آزادی طلب کی جاتی ہے۔
اور پھر اسی طرح صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، صحابہ کرام بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کیا کرتے تھے۔ مسلم میں ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی دعا کرنا چاہتے تو یہ والی دعا کرتے، اور جب کوئی اور بھی دعا کرنا چاہتے تو اس کے ساتھ یہ دعا کرتے۔ تو جب بھی دعا کریں لازمی یہ دعا ساتھ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کریں۔ ابھی بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بہت ہم دینی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جی کہتے ہیں اس نے تو دنیا چھوڑ ہی دی، وہ تو اللہ والا ہو گیا۔ یہ اللہ والا ہونا یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دی، اس نے شادی نہیں کروائی وہ اللہ والا ہو گیا، اس کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے وہ اللہ والا ہو گیا۔ وہی دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں گھر بھی چاہیے، دنیا میں سفر کرنے کے لیے ہمیں سواری بھی چاہیے، دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں اچھی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، اخروی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، دینی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا لازم ہے، وہ ہم حاصل کریں گے تو ہم دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ دنیاوی تعلیم اگر ہم حاصل کریں گے تو ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کریں گے، اور ہم دنیا والے لوگوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم کی دعوت دے سکتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ لازمی ہے۔ دین اور دنیا اکٹھے لے کے چل سکتے ہیں، ہم صرف دین کو لے کے اکٹھے نہیں چل سکتے، یا صرف جو ہے نا آخرت کو لے کے ہم نہیں چل سکتے کہ ہم صرف آخرت کی بھلائی طلب کریں۔ تو اس میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ دین اور دنیا دونوں کی تعلیم حاصل کریں۔ اب اگر ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو ہمیں اس کی زبان بولنا نہیں آتی، آج کل انٹرنیشنل زبان بن چکی ہے انگلش، اگر ہمیں انگلش بولنا نہیں آتی تو ہم کیسے ان کو دین کی دعوت دیں گے؟ دین کی دعوت دینے کے لیے دین کی تعلیم تو لازمی ہے، اس کے ساتھ ہمیں دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیاوی تعلیم کے مطابق لوگوں کو دین کی دعوت دے سکیں اس کو استعمال کر کے۔ اس کے علاوہ چونکہ حج کا تذکرہ چل رہا تھا تو حج کے ایام میں بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے، طواف کے وقت رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بھی یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بہرحال ہر وقت ہر نماز میں یہ دعا لازمی پڑھیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگے تو یہ دعا ساتھ لازمی مانگے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کی جاتی ہے۔ اور تیسری قسم کے لوگ جن کا میں نے آپ کو بتایا، وہ تیسری قسم کے لوگ جو ہیں وہ اسلام میں نہیں ہے، وہ خود سے کسی نے بنا لیے تو بنا لیے، اور غیر مسلم جو ہیں مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے دشمن، تو یہ تیسری قسم کے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر جو ہے نا یا تو وہ صرف دنیا کی طرف لگ جائیں یا پھر وہ صرف آخرت کی طرف لگ جائیں۔ وہ مسلمانوں کو درمیانے راستے پر چلنا گوارا نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ یا تو صرف یہ دنیا دار ہو جائیں یا پھر یہ صرف آخرت کی طرف دھیان رکھیں اور دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے نہ چلیں، اور اس لیے ان کی اکثر یہ سازشیں رہتی ہیں، کیونکہ جو دین اور دنیا طلب کرنے والا ہے، اللہ سے دونوں چیزیں طلب کرنے والا ہے، تو پھر وہ اسلام کے مطابق چلے گا اور بالکل ایسے انداز میں چلے گا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چلتے تھے کہ خلافت اسلام میں خلافت لازمی ہے، اللہ کے دین کا غلبہ لازمی ہے، اور غیر مسلم اور اسلام دشمن لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو یہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکمرانی بھی طلب کریں گے اور پھر یہ جہاد بھی کریں گے۔ تو جہاد سے دور کرنے کے لیے، اور پیچھے بلکہ میں یہ ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، کچھ ٹائم گزرا ہے، اس میں ہندوؤں کا کوئی پنڈت تھا اور وہ بہت تعریف کر رہا تھا تصوف کی، اور وہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں نا یہ بہت اچھے ہیں، صوفیزم کو پروان چڑھائیں، صوفیزم کو آگے بڑھائیں، صوفیزم کو ترقی دیں۔ صوفیزم میں یہ ہے جی دنیا بالکل چھوڑ دی ہے اور صرف آخرت کو طلب کر رہے ہیں، اور وہی بات آ جاتی ہے کہ بیچ کر تلواریں خرید لیے مسلح تو نے، عزتیں لوٹتی رہی اور تم دعا کرتے رہے۔ صرف یہی کام وہ چاہتے ہیں، غیر مسلم اور اسلام دشمن عناصر جو ہیں وہ یہ کام چاہتے ہیں، اور صوفیزم میں یہ کام ان کو مل جاتا ہے کہ بس صوفی بن گئے اور جائے نماز بچھا لیا اور اس کے اوپر بیٹھے نمازیں پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے، باقی سب معاملات کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پہلے بھی میں یہ حدیث بار بار بیان کرتی ہوں جس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کرام نے آ کے پوچھا، تو ایک صحابی نے کہا کہ میں تو شادی ہی نہیں کرواؤں گا، اور ایک نے کہا میں تو دن رات عبادت کرتا رہوں گا، ایک نے کہا میں تو روزے رکھوں گا، میں تو لگاتار روزے رکھوں گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو ڈانٹا اور تینوں کو منع کیا اور کہا میں نے شادی بھی کروائی ہے، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور میں چھوڑتا بھی ہوں، بیچ میں چھوڑتا ہوں اور بیچ میں رکھتا ہوں، اور میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں بیچ میں آرام بھی کرتا ہوں۔
تو اسلام نے بالکل دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی ہی طرف توجہ دینا جو ہے وہ کہیں بھی نہیں لکھا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور نہ صحابہ کرام کی سنت سے ثابت ہے۔ یہ تو غیر مسلموں کا پروپیگنڈا ہے، جو ایک فتنہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے کہ بس مسلمانوں کو صوفیزم کی طرف لگا دیں اور ان کو جہاد سے دور کر دیں، تاکہ نہ یہ جہاد کی طرف آئیں اور نہ ان کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ ہو۔ تو آیت نمبر 202 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے اس چیز سے جو انہوں نے کمایا، اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، ان کے لیے اچھا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 203 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کو گنے ہوئے چند دنوں میں۔ گنے ہوئے چند دن کون سے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کی 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ، جن کو ہم ایام تشریق کہتے ہیں، جو کہ ذوالحجہ عید الاضحیٰ کے بعد اگلے دن سے سٹارٹ ہوتے ہیں، 11، 12 اور 13، یہ ہیں ایام معدودات۔ تو ان میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو ان میں تکبیرات کثرت سے پڑھنی ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا باب باندھا ہے کہ منع میں ٹھہرنے کے دنوں میں تکبیر کہنا، اور جب عرفات کو جائے تب بھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے، مسجد والے اسے سنتے تو وہ بھی بلند آواز سے تکبیر کہتے، اور بازاروں والے بھی تکبیر کہتے، یہاں تک کہ منع تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا۔ اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی دنوں میں منع میں تکبیر کہتے، نمازوں کے بعد تکبیر کہتے، اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلس میں، چلتے پھرتے، ان تمام دنوں میں تکبیرات کہتے تھے۔ اور ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی کے دنوں میں تکبیر کہتی تھی، قربانی کے دن۔ اور اسی طرح عورتیں بھی اماموں کے ساتھ مل کے، جیسے ابان بن عثمان تھے، عمر بن عبدالعزیز تھے، ان کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تشریق کی راتوں میں تکبیرات پڑھا کرتی تھیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان ایام سے مراد عرفہ کی صبح سے لے کر 13 ذوالحجہ کے سورج غروب ہونے تک کا وقت ہے۔ قربانی کے دن اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع کر دیا گیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ثابت ہے کہ یہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہے۔ لا تصوموا فی هذه الايام ان هذا الايام اکل و شرب و بزع۔ اور اللہ کے ذکر سے مراد وہ تمام تکبیرات ہیں جو جمرات کو کنکر مارتے وقت، جانور کو ذبح کرتے وقت یا دوسرے اوقات میں تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، جیسے میں نے پیچھے کہا کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بستر پر لیٹتے، اپنے خیمے میں، مجلس میں، چلتے پھرتے، ہر وقت تکبیریں ان ایام میں پڑھتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور تکبیر کے علاوہ کوئی بھی جو ذکر کیا جاتا ہے وہ سب اس ذکر میں شامل ہے جو یہ آیت میں کہا گیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، تو کوئی بھی ذکر کیا جائے گا وہ سب اذکار اسی میں شامل ہوں گے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان ایام میں ذکر الہی میں مصروف رہنا ہے، تکبیرات بھی کہنی ہے، اور باقی اذکار بھی اس میں شامل ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو کوئی جلدی کرے 2 دن میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی 11 اور 12 کو 2 دن جمرات کو کنکر مار کر چلا جائے تب بھی جائز ہے، اور اگر تاخیر کرے تو بھی، وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور اگر تاخیر کرے تو بھی جائز ہے، یعنی پورے 3 دن منع میں ٹھہرے تو بھی اس کے لیے جائز ہے، بشرطے یہ کہ لمن اتقوا، اس شخص کے لیے جو پرہیزگاری کرے، جس کے دل میں تقوی ہو اور خلوص نیت کے ساتھ، اچھے خلوص کے ساتھ وہ حج کے باقی تمام احکامات کو، حج کے باقی تمام ارکان کو پورا کرتا ہے، اس کے دل میں تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، تو وہ اگر 2 دن میں جلدی کر کے بھی اپنے حج کے احکامات کو پورا کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر وہ 3 دن لگائے تو بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے اور تم جان لو یہ کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ حج کے موقع پر جیسے ایک حشر کا میدان لگا ہوتا ہے، اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ لوگ سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑی جماعت اکٹھی، بہت بڑے لوگ اتنے زیادہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ تذکرہ کرتے ہیں، حج کے ذکر کے ساتھ حشر کے دن بھی یاد دلایا گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ یہاں
پوری دنیا سے لوگوں کو اکٹھا کرنے پہ قادر ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں بھی سب کو اکٹھا کرنے پہ قادر ہے۔